السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فأصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن، وقال فی موضع آخر المؤمن مرآة اخیہ۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا تعلق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا رشتہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث میں، کتاب و سنت میں کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ چنانچہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بلڈنگ اور عمارت سے دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط اور پائیدار بناتا ہے۔ اسی طرح کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ایک دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے یا تمام مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور بھائی چارگی کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کی طرح سے ہے۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے، تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، اور پورا جسم بے خوابی میں اپنی رات گزار دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مومن کو مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے۔ مومن مومن کے لیے آئینے کی طرح سے ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، المؤمن مرآة المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب الفاظ مختصر ہوں اور معنی زیادہ ہو، کم بول کر زیادہ مراد لیا گیا ہو۔
جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر بہت ساری خصوصیتیں عطا کی گئی تھی، بہت سارے امتیازات دیے گئے تھے۔ انہی امتیازات اور انہی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دی گئی تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی تھی، آپ جو کچھ گفتگو کرتے تھے، جو کچھ بولتے تھے، آپ کی حدیثیں، آپ کی باتیں لکھنے میں، سننے میں، بولنے میں بہت مختصر معلوم ہوتی تھی، مگر ان کے اندر معنی کا ایک سمندر بھرا ہوا ہوتا تھا، معنی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس حدیث کا تعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی جوامع الکلم میں سے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے اور اس حدیث کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، کسی کو ہم بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، کسی کو تواصی بالحق، حق کی وصیت کریں، تو ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، مختصر بات میں، مختصر الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم کو سکھا دی ہیں، سمجھا دی ہیں۔ تو آج کی اس ہفتہ واری درس کا عنوان یہی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مثل آئینہ ہے، آئینہ کی طرح سے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں، غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کن کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ حدیث، اس کا مفہوم ہم سب کی ضرورت ہے، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے عالم ہوں، غیر عالم ہوں، مرد ہو، خواتین ہوں، سب کی ضرورت ہے۔ سماج میں، معاشرے میں ہمیں رہنا ہے تو اس حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا پڑے گا، تبھی ہم مومن کہلائیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم محبوب بن سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، آئینہ، مومن کو مومن کا آئینہ کہا گیا۔ آئینہ کی صفت کیا ہے؟ آئینہ بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ آپ اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئینے کو بھی صاف ہونا چاہیے۔ اگر آئینے کے اوپر کچھ گرد جمی ہو، دھول جمی ہو، داغ دھبا ہو، تو آئینہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، آئینہ صحیح بات نہیں بتا سکتا ہے، سچی اور اچھی تصویر کھینچ کر آپ کو نہیں دکھا سکتا ہے۔ تو حقیقت بیانی کے لیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے آئینے کا صاف و شفاف ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی مثال اس لیے دیا ہے کہ جیسے حقیقت بیانی کے لیے آئینہ صاف ہونا چاہیے، اسی طرح سے ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارا دل کیا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارا دل کینہ کپٹ سے، بغض و حسد سے، نفرت اور عداوت سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ یہ جب تک ان چیزوں سے ہمارا دل پاک و صاف نہیں ہوگا، ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ان چیزوں سے ہمارا دل پاک و صاف نہیں ہوگا، ہم حقیقت بیانی نہیں کر سکتے۔ جس طرح حقیقت بتانے کے لیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے آئینے کا صاف و شفاف ہونا ضروری ہے،
اسی طرح حقیقت بیانی کے لیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے، کسی کے تعلق سے اپنی رائے قائم کرنے کے لیے ہمارے دلوں کا کینہ کپٹ، بغض و حسد، نفرت اور عداوت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ قرار دیا ہے۔ دوسری بات، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، جب تک ہم آئینے کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے ہمارا عیب ہم کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب ہم آئینے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، ہمارے چہرے پر کیا داغ ہے، کیا دھبا ہے، کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، کیا خوبی ہے، کیا اچھائی ہے، جب تک اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش نہیں کریں گے ہماری خوبیاں اور ہماری خامیاں ہم کو دکھائی نہیں دیں گی۔ خود کو برا یا اچھا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے جو آئینہ قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم اپنی کمزوریاں معلوم کرنا چاہتے ہیں، اپنی خامیاں معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مومن ہمارے لیے معیار ہے، اپنے آپ کو مومنوں کے سامنے پیش کریں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی برائی، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا پارسا، متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے۔ کوئی اپنی غلطی ماننے، قبول کرنے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہ بتاؤ، بڑا پارسا نہ بتاؤ، تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنی خوبیاں، اپنی خامیاں اپنے سامنے لے کر آنا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، اگر ہمیں اس حقیقت کو جاننا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں میں سے، ایمان والوں میں سے جو ہمارے ہمدرد ہوں، ہمارے خیر خواہ ہوں، ہمیں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ بھائی بتاؤ ہمارے اندر کیا خامی ہے، ہم کہاں غلط چل رہے ہیں، ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ جیسے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عیب اور اپنی خوبیاں معلوم کرتے ہیں، ویسا ایمان والوں کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ بھائی بتاؤ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم سے فالٹ کہاں ہو رہا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ایمان والوں کے سامنے پیش کریں گے تو ہماری خامیاں ہمیں معلوم ہوں گی، اور پھر ان کی اصلاح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب تک بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی، جب تک بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، تب تک علاج ناممکن رہے گا۔ بیماری کا پتہ لگنے کے بعد ہی علاج کا سلسلہ، علاج کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، خود کو سب سے بڑا پارسا، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو ہے آپس میں ایمان والوں کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے کہیں بھائی ہماری غلطی بتائیں، ہمارے اندر کوئی خامی ہو تو بتائیں، تاکہ ہم اللہ کے لیے اس کی اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی مثال دے کر ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ صرف خامیاں نہیں بتاتا بلکہ خوبیاں بھی بتاتا ہے۔ صرف خامیاں نہیں بتاتا بلکہ خوبیاں بھی بتاتا ہے۔ اگر ہم اچھا لباس پہن رہے ہیں تو آئینہ بتاتا ہے کہ اس لباس میں آپ بہت جچ رہے ہیں، یہ کلر آپ کو بہت بہتر لگ رہا ہے، یہ رنگ آپ پر بہت جچ رہا ہے۔ آئینہ خامیوں کے ساتھ ساتھ ہماری خوبیاں بھی بتاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کر ہم کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، صرف لوگوں کی خامیوں پر تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کی خوبیوں پر بھی تمہاری نظر ہونی چاہیے۔
ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے اندر ساری خوبیاں نظر آتی ہیں اور سامنے والے کے اندر اس کی ساری خرابیاں، ساری جو ہے برائیاں نظر آتی ہیں۔ اپنی کوئی کمی ہم کو نظر نہیں آتی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھیں اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ ہونا یہ چاہیے، چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے آپس میں رشتہ داروں کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسیوں کا معاملہ ہو، چاہے دیگر جو ہے بزنس پارٹنرز کا معاملہ ہو یا اور کسی کا معاملہ ہو، ہمیں اپنی خامیوں پر اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس طرح سے ہماری اصلاح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، حتیٰ کہ اگر ہمارا دشمن ہے، ہمارے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، تو بھی اس کی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا اپنا ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بھائی بہنیں ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، اگر ان کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی برائی ہو تو ان کی برائیوں پر پردہ ڈال کر ان کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے انصاف کی تعلیم دی۔ آپ پڑھیں سورہ نساء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ انصاف کی گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ وبالوالدین، اگرچہ انصاف کی گواہی تمہارے اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے اعزاء و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے دوست و احباب کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر انصاف کی گواہی تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین، تمہارے دوست و احباب، تمہارے اعزاء و اقارب کے خلاف ہو، تب بھی ان کی خامیوں پر، ان کی برائیوں پر، ان کی کمیوں پر پردہ ڈال کر ان کو سب سے بڑا پارسا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو۔ تو ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر ان کے اندر کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو ان کی کمزوریوں کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی دشمن ہے جن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ہے، نہیں جمتی ہے، تعلقات ہمارے خراب ہیں، تو اس کی خوبیوں کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ہم کو اصلاح جو ہے انصاف کی تعلیم دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہمیں یہی بات سمجھائی ہے۔ اور اس حدیث سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جتنی کمی ہے آئینہ اتنی ہی کمی بتاتا ہے، جتنے داغ دھبے ہیں، جتنا فالٹ ہے، کمزوری ہے، آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے، جتنی اچھائی ہے آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے۔ نہ تو ہماری خامیوں کو اچھالتا ہے، بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، نہ ہی خوبیاں زیادہ بتاتا ہے۔ آئینہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، رتی کو ہتھی نہیں بناتا، رائی کو پہاڑ نہیں بناتا، آئینہ جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے۔ لہذا ایک مومن کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی مومن کی اصلاح کرنا چاہتے، کسی کے شکایت کی ضرورت پڑ جائے، کسی حاکم سے، کسی بڑے صاحب سے، امیر سے، ذمہ دار سے، گھر کے سرپرست سے اگر شکایت کی ضرورت پڑ جائے، اصلاح کے لیے شکایت ضروری ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو صرف اس کی اتنی ہی کمیاں بتانا چاہیے جتنی حقیقت میں اس کے اندر کمی، اس کی وہی کمزوری بتانا چاہیے جو حقیقت میں اس کے اندر کمزوری ہے۔ بڑھا چڑھا کر اس کی خامیوں کو، اس کی کمزوریوں کو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے
اس مثال سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، تو آئینہ صرف ہم کو ہی ہماری کمی بتاتا ہے۔ جب ہم آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو دوسرے کو آئینہ ہمارا عیب نہیں بتاتا۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، سیف اللہ ہے، فلاں ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ آپ کی اچھائی، آپ کی خامی بتاتا ہے۔ آپ جب ہٹ جاتے ہیں تو وہاں عبد الرحمن آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا فالٹ، آپ کا عیب آئینہ عبد الرحمن کو نہیں بتاتا، آپ کو ہی بتاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ یہی ہے کہ ہم اکیلے میں، تنہائی میں اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے، بھائی آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے، اللہ کے لیے آپ اپنی کمی کی، اپنی کوتاہی کی اصلاح کر لیں۔ جس طرح سے آئینہ سر بازار ہم کو رسوا نہیں کرتا، جس طرح آئینہ ہماری غلطیوں اور برائیوں اور خامیوں کا ڈھڈورا نہیں پیٹتا، اسی طرح ہم کو بھی کسی کے عیب کا ڈھڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو اکیلے میں، تنہائی میں، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، اور یاد رکھیں کسی کو ذلیل کر کے ہم ہرگز کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اگر ہمدردی کا، خیرخواہی کا پہلو غالب ہے تو انشاءاللہ ہماری نصیحت اور ہماری اصلاح فائدہ مند ہوگی، بندہ اپنی اصلاح کرے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ من وعظ اخاہ بالعلانیہ فقد شأنہ، جس نے اعلان کر کے اپنے بھائی کو نصیحت کیا، جس نے اعلان کر کے اپنے بھائی کو نصیحت کیا تو اس نے اپنے بھائی کی عیب جوئی کی، اپنے بھائی کی برائی بیان کیا، اپنے بھائی کو ذلیل کر دیا۔ ومن وعظ اخاہ سرا فقد زانہ، اور جس نے اپنے بھائی کی رازدارانہ طور پر اپنے بھائی کو نصیحت کیا، تنہائی میں نصیحت کیا، تو حقیقی معنوں میں اس نے اپنے بھائی کے اخلاق کو سنوار دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر ہم، بعض لوگ اتنے نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں، یہاں سے کھڑے ہو کر دور سے ان کو آواز دیتے ہیں، کبھی کبھی انسان اس کی وجہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، ارے یہ چلا کر ہم کو کیوں بلا رہا ہے، چیخ کر ہم کو کیوں بلا رہا ہے، ہمارے پاس آ کر بھی ہم کو بلا سکتا تھا، بات کر سکتا تھا۔ کسی کو چیخ کر، چلا کر بلاتے ہیں تو عزت دار سماج میں، عزت دار معاشرے میں اس کو بھی عیب مانا جاتا ہے۔ نفیس طبیعت کے لوگ اس بات کو بھی، اس طرح سے بلانے کو بھی عیب سمجھتے ہیں۔ اب اگر بھری مجلس میں اگر آپ کسی کی خامیوں اور کسی کی کوتاہیوں کو اجاگر کریں گے تو اصلاح کرے گا اپنی؟ ہرگز اصلاح نہیں کرے گا۔ چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، شرابی ہوگا، برا سے برا انسان بھی ہوگا، اس کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اس کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنے دل کا مالک ہوتا ہے، اپنے دل کا راجا ہوتا ہے، اپنے آپ میں اس کی کچھ عزت ہوتی ہے۔ اگر آپ اصلاح میں اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کریں گے، بندہ کبھی بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، الٹا وہ گناہوں پر جری ہو جائے گا، وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، آپ اپنا ایک دشمن بنا لیں گے۔ لہذا اصلاح کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ ایک دو باتیں اور ہیں، دیکھیے آئینہ، جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ صرف ظاہر بتاتا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا چھپا ہوا ہے، باطن میں کیا ہے۔ آئینہ باطن کو نہیں ٹٹولتا ہے، باطن کو آئینہ ہرگز نہیں ڈھونڈتا کہ دل میں کیا چھپا ہے۔ ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دل کالا ہے، دل میں کیا خیالات مچل رہے ہیں، آئینہ اس جانب توجہ نہیں دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں، باطن کے پیچھے ہرگز پڑنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک جنگ کے موقع پر کافروں کی ایک بستی پر مسلمانوں نے حملہ کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری زد میں ایک کافر آ گیا، میں پورے طور سے اس پر کنٹرول پا لیا۔ اب جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اس کی جان نہیں بچے گی تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر بھی میں نے کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی میں نے اس کو مار دیا۔ جب ہم لوگ واپس مدینہ آئے، میں نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ جنگ میں اس طرح کے حالات پیش آئے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، اسلام کی گواہی دینے کے باوجود بھی میں نے اس شخص کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید جن کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب، بڑے چہیتے صحابی تھے، اتنے چہیتے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسوں کو کھلاتے تھے تو ایک ران پر اپنے کسی نواسے کو بٹھاتے تھے، دوسری ران پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، اتنے قریب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، کلمہ نہیں پڑھوں گا تو مار دیا جاؤں گا، تو اس نے جو ہے قتل کے خوف سے، قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کہا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا سینہ چیر کر، اس کا دل چیر کر، اس کا دل نکال کر تم نے دیکھ کیوں نہیں لیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا یا دل سے کلمہ پڑھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكَيْفَ تَفْعَلُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بتاؤ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے قیامت کے دن جب وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ آئے گا تو اس کلمے کا کیا کرو گے؟ اس کلمے کا حق تم کیسے دو گے؟ بتاؤ اس کلمے کا کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصے بھرا بیان، زجر و توبیخ والا بیان سن کر گھبرا گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، خود بیان کرتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اے کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا، اے کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا تاکہ مجھے اس مہم پر بھیجا نہ جاتا، اس جنگ میں بھیجا نہ جاتا اور میرے ہاتھ سے اتنا بڑا کانڈ نہ ہوتا، میرے ہاتھ سے اتنا بڑا جرم نہ ہوتا، اے کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ بنا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں، اسلام ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات امڑ رہے ہیں۔ اسلام اس کو فوکس کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، دلوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس لیے اللہ کے لیے کسی کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ جس طرح سے آئینہ صرف ہمارا ظاہر دکھاتا ہے، ظاہری داغ دھبے کو دکھاتا ہے، ہمارے دل کے احوال نہیں بتاتا، اسی طرح سے مومنوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے مومن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دیا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ جب کوئی مومن بھائی کسی مومن کی کوئی کمزوری بتائے تو اس کو سننا چاہیے، اس کے بعد اگر اس کے اندر صداقت ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ آپ کے چہرے پر بتاتا ہے پیشانی پر ایک دھبا ہے، ہونٹ میں کچھ لگا ہوا ہے، گال پر کچھ لگا ہوا ہے، آپ آئینہ جو بتاتا ہے فوراً جا کر آپ اس کی صفائی کر کے آتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ آئینہ آپ کی غلطی بتاتا ہے تو غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر آپ آئینے کو پھوڑ دیتے ہیں کیا؟ پھوڑتے نہیں نا؟
جس طرح سے آپ آئینے کو نہیں پھوڑتے، آئینے کی حقیقت بیانی کو سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی مومن بھائی، آپ کا کوئی خیر خواہ، آپ کا کوئی ہمدرد آپ کی کوئی غلطی بتائے، آپ کا کوئی فالٹ آپ کو بتائے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب تک، اس نے بتایا کہ سب کچھ صحیح ہے، یہ پہلو کمزور ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے، یہ پہلو اصلاح طلب ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے، تو آپ اس کی اصلاح کو تسلیم کریں۔ پہلے تو سنیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج جانتے ہیں پوری دنیا کا معاملہ ایسا ہے، پوری دنیا تنقید سے گھبراتی ہے، کوئی اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے بارے میں بولنے کی، ہمارے بارے میں کہنے کی؟ کوئی اپنے خلاف ایک لفظ سننا نہیں چاہتا، اپنے خلاف ایک جملہ آیا لوگ تن کر کھڑے ہو جاتے، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ آپ قربان جائیے صحابی جلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، ان سے زیادہ جذبات والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں مورخین جو لکھتے ہیں کہتے ہیں پل میں توشا پل میں تولا پل میں ماشا، اتنے جذبات والے صحابی تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مگر وہ دعا کرتے، لوگوں کے لیے دعا کرتے، کہتے ہیں رحم اللہ رجلا اہدا الی عیوبی۔ دیکھیے کتنے با اخلاق، کتنے با کردار صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، امیر المومنین ہیں، پوری رعایا میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ کس بندے پر؟ اہدا الی عیوبی، جو میری خدمت میں میرے عیوب کا تحفہ پیش کرے، سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا، تعریفات کا تحفہ نہیں، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری خدمت میں میرے عیوب کا تحفہ پیش کرے کہ امیر المومنین آپ سے یہاں غلطی ہو رہی ہے، آپ سے یہاں کوتاہی ہو رہی ہے، آپ سے یہاں غلط ہو رہا ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو میری خدمت میں میرے عیوب کا تحفہ پیش کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی ہے کہ جس طرح سے ہم آئینہ کی حقیقت بیانی کو سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جیسا آئینہ بتاتا ہے، ہماری جو غلطی بتاتا ہے ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، مومنوں کا معاملہ بھی وہی۔ اگر کوئی مومن بندہ ہمیں ہماری غلطی بتائے تو پہلے اس کو سننا چاہیے، اگر اس میں صداقت ہے، سچائی ہے، کہنے والا اپنی بات میں حق بجانب ہے تو آپ اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں اور اس کی اصلاح کریں، یہی کردار مومنانہ کردار ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے، اس حدیث کو یاد رکھیں، زندگی بھر کام آنے والی حدیث ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، کیا معنی ہوا؟ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح سے آئینے کی خوبیاں ہیں، ہم اپنے اندر بھی وہی خوبیاں، وہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس تعلق سے کچھ مختصر باتیں تھیں، اور جو ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں، امیر غریب، چھوٹے بڑے، حاکم محکوم، شہری دیہاتی، سب کے لیے کام کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں، مختصر سے جملے میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، مزید اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو آئینے کے مثل بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو مومنانہ کردار بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بہترین کردار کا، حسن کردار کا متحمل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق سے اگر ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہوں، خامیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے اور کما حقہ ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں
مومنوں کے تعلق سے ہمدردی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمدردی کے ساتھ ہم سب کے اندر ایک دوسرے کی اصلاح کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے اور دعوت و تبلیغ کا کام نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر انجام دینے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خدمتوں میں برکت عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ ہمیں اس کا بہتر سے بہتر اجر اور بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی چھوٹے سے بچے عبدالہادی، معصوم عبدالہادی نے قرآن کی تلاوت کیا پہلے نمبر پر، ان کی والدہ کا کل انتقال ہوا ہے۔ یہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، ماں کی نعمت سے محروم ہو گیا ہے، 7 پارے کچھ اس نے حفظ کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ والدہ کی مغفرت فرمائے اور اس بچے کو ان کے والدین کی امیدوں پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ احساس ذمہ داری پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن اور عالم باعمل بنائے، دین کا خادم بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف جو ہے تلاوت کرنا چاہتا ہے۔